کلندر ایپیسوڈ 58۔ اس قسط میں آپ دیکھیں گے کہ اب دکھ جھیلنے کی باری جوہی کی ہے، کیونکہ کلیم جو جوہی کو چھوڑ دینے کا فیصلہ پہلے سے ہی کر چکا ہے، کیونکہ اس نے جوہی کو عاقف کے ساتھ دیکھ لیا تھا، مگر وہ تو بس جوہی سے پیسے بٹورنے کا انتظار کر رہا تھا۔ لیکن جب اسے یہ سمجھ آ گئی کہ مجھے یہاں سے کچھ نہیں ملنے والا، تو کلیم نے جوہی کو طلاق دے دی۔ یہ خبر قیامت بن کر گھر والوں پر گری۔ صفیہ بیگم اپنی بیٹی کی بربادی کا ذمہ دار دریودن کو ٹھہرایا، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ دریودن کی وجہ سے تبریز نے دولت کو چھوڑا اور اسی لیے جوہی کے شوہر نے اسے چھوڑ دیا۔ صفیہ بیگم آپے سے باہر ہو جاتی ہیں اور دریودن کو بہت برا بلا کہتی ہیں اور تبریز کو کہتی ہیں کہ دریودن کو ابھی اور اسی وقت طلاق دے، لیکن تبریز ایسا نہیں کرتا، بلکہ وہ جوہی کی بربادی کا ذمہ دار ان وعدوں کو ٹھہراتا ہے جو اس کے گھر والوں نے کلیم کے ساتھ کیے۔ تبریز کی باتیں سن کر سب حیران ہوتے ہیں اور خاموش بھی، لیکن تبریز دریودن کو نہیں چھوڑتا۔ تبریز اور عرفی اپنے ماں باپ کے دکھی حال پر بہت پریشان ہوتے ہیں۔ تبریز سمجھ نہیں پاتا کہ اس کی باتیں ماں باپ کو کیوں اتنی بری لگ رہی ہیں، جس پر عرفی سمجھاتا ہے کہ ماں باپ کو تم پر بہت مان ہے، ہم سب بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ انہوں نے تمہیں ہی پیار کیا اور اب تمہارا ایسے بولنا انہیں اچھا نہیں لگا۔ ادھر تبریز کے سسر اپنی بیٹی کے غم میں نڈھال ٹوٹ چکے ہیں، اب وہ سنبل اور اس کی بیٹی کو سنبھال نہیں پا رہے اور تبریز کو فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسی بیگانگی سے نہ بولو۔ تبریز ان کی دکھی آواز سن کر بہت پریشان ہوتا ہے اور دریودن کو لے کر واپس لاہور جانے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ دریودن کو جاتا دیکھ کر صفیہ اسے روکنے کی کوشش کرتی ہیں، کیونکہ صفیہ اور اس کی بیٹی کو اب دریودن کی قدر ہو چکی ہے، لیکن تبریز ان کی باتوں کو سننے کے بعد بھی دریودن کو لے کر چلا جاتا ہے۔ ادھر شفق کی ماں شفق سے بار بار رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور رابطہ نہ ہونے پر بہت پریشان بھی ہے، لیکن شفق اپنے دوسرے شوہر کے ظلم و ستم کو سہنے پر مجبور ہے۔ کیا شفق کی زندگی میں خوشیاں کبھی لوٹ کر آئیں گی، اور کیا دریودن اور سنبل دونوں تبریز کے ساتھ مل کر ایک گھر بسا پائیں گی؟ تو جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ریویو چینل۔